بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 318واں دن 18 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ ان کا شمار مدینہ کے 7 فقہا رحمت اللہ علیہ میں ہوتا ہے۔ ان کا علم اس قدر مسلم تھا کہ بڑے بڑے صحابی رضی اللہ عنہم مسائل میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ نوجوانوں کو کثرت سے علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہم لوگ بھی ایک زمانے میں چھوٹے تھے، آج وہ دن آیا کہ ہمارا شمار بڑوں میں ہے۔ تم بھی اگرچہ آج کم سن ہو، لیکن ایک زمانہ آئے گا جب بڑے ہوگے، اس لیے علم حاصل کر کے سردار بن جاؤ کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات میں علم، سیادت اور عبادت سب جمع تھی۔ ایک رات کے علاوہ تہجد کبھی ناغہ نہ ہوئی۔ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ سفر کی حالت میں بھی روزہ نہ چھوٹتا تھا۔ مرض الموت میں بھی اس معمول میں فرق نہ آیا، چنانچہ انتقال کے دن بھی روزہ سے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بدن سے خوشبو آنا۔ عتبہ بن فرقت کی بیوی بیان کرتی ہے کہ میرے شوہر خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، صرف داڑھی میں تیل لگاتے، لیکن پھر بھی آپ کے بدن سے اتنی اچھی خوشبو پھوٹتی تھی کہ جب وہ لوگوں سے ملتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے آج تک عتبہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو کی مانند کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن ان سے پوچھا آخر یہ خوشبو کس وجہ سے آتی ہے، تو انہوں نے فرمایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے بدن میں پھنسیاں نکل آئی تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا اور فرمایا اپنا کرتا اتار لو۔ میں نے اتار لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب تھوک لے کر میرے پورے بدن پر پھیرا تو ساری پھنسیاں ختم ہو گئی اور اس دن سے میرے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، رکوع و سجدہ اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ فائدہ، رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے ان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کسی کو رخصت کرے تو یہ دعا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے رخصت فرمایا کرتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ ترجمہ، میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے انجام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ ملک کی تلاوت مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سورہ قرآن شریف میں ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کا انکار تکبر و بڑائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑا بننے کی ایسی خواہش ہے جس تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں کھانا پینا چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں،
جہنم کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب وہ بہت زیادہ سیاہ ہو گئی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، طبیعت کے موافق غذا سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مریض کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے کھلاؤ۔ فائدہ، جو غذا چاہت اور طبیعت کے تقاضے سے کھائی جاتی ہے وہ بدن میں جلد اثر کرتی ہے، لہذا مریض کسی چیز کے کھانے کا تقاضا کرے تو اسے کھلانا چاہیے۔ ہاں اگر غذا ایسی ہے کہ جس سے مرض بڑھنے کا قوی امکان ہے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے اور ہاں ہاں نہ کہے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے۔